جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دل سے پوچھیں تو لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دل سے کیسے پوچھنا ہے. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اب دوبارہ بتا دیتا ہوں. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حتمی طور پر آخر میں اپنے دل سے پوچھو. تو عام طور پر دل جو ہے وہ چونکہ خواہشات سے بالکل ان لبریز ہیں, اس کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے نفس کا, تو ہمیں وہ بات سنائی نہیں دیتی. اتنا شور ہے ہمارے اندر, شاید باہر نہیں سنائی دیتا, وہ اندر کا شور ہی ہماری بے سکونی کی علامت ہے, اور ہم بہت ڈسٹرب رہتے ہیں, راتوں کو نیند نہیں آتی, کیونکہ جب بہت زیادہ ہم فالوئنگ کرتے ہیں یا دنیا سے محبت کرتے ہیں یا دنیاوی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اور روبرو اللہ کے اور دل میں 3 بار اللہ پڑھیں اور خاموشی اختیار کریں, اور جتنی دیر آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں اپنے دل کی دھڑکن سے 3 بار اللہ پکارنا ہے. یاد رکھیے گا قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ دل کے کان ہی ہیں. دل کے کانوں سے سنو, دل سے اللہ کو پکارو. سو جب ہمارے اس دل کے اوپر ایک طرف لیفٹ سائڈ پہ اگر وہ ہے نفس ہے, تو ایک طرف ابلیسی وسواس ہے, تو وہ بالکل بیچ میں یعنی پھنسا ہوا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے, اگر شیاطین ابن آدم کے قلوب کے ارد گرد چکر نہ کاٹ رہے ہوتے تو ابن آدم زمین سے آسمان پہ ملائکہ کے مقامات دیکھ لیتا. تو چونکہ ہم اس دنیا میں آئے, یہ ٹرائل ہے, ٹیسٹ ہے, امتحان ہے, اسی میں ہم کھو گئے. انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے, غلطی کو برا سمجھنا چاہیے. قلندر پاک بھی یہی بات کہا کرتے تھے کہ برے کو برا نہ کہو, برائی کو برا کہو, برے سے پیار کرو, اور پیار اتنا کرو کہ پیار کرو پیار کرو, پیار سے نفرت کو ختم کر دو. اگر تم پیار نہیں کر سکتے تو نفرت بھی نہ کرو. سو جب آپ دل کی دھڑکن سے پیار سے 3 بار اللہ پکارتے ہیں تو خاموشی اختیار کریں. گیو یور سیلف سم ٹائم. اگر یہ آپ کو کوئی آواز نہیں آتی, ڈو اٹ اگین, دین ڈو اٹ اگین. انشاءاللہ وہ آپ کے دل سے آواز آئے گی, چونکہ فرشتہ الہام کے تھرو خبر کی جاتی ہے. چونکہ ہمارے دل کا جو 2 دروازے ہیں, ایک وہ جو کھلتا ہے لوح محفوظ کی طرف, اور ایک جو ہے وہ دنیا کی طرف. تو چونکہ ہم نے دنیا کا دروازہ کھولا ہوا ہے, اور وہ والا دروازے کے لیے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک صحبت ہے, مجاہدے ہیں, فقیر کی صحبت کے بغیر وہ نہیں کھلتا. عام طور پہ رات کو جب آپ سوتے ہیں خواب میں آپ اکثر ایسی جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں, کوئی کعبے میں پھر رہا ہوتا ہے, کوئی مدینے میں ہوتا ہے, تو وہ اس وقت دنیا والا دروازہ جو ہے دل کا وہ بند ہو جاتا ہے, اور وہ دروازہ وہ اس کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت نہ کردار دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے, اس کی رحمت ہر شے پہ غالب ہے. تو آپ جب بھی کوئی لوگ اس قسم کی الجھن کا شکار ہوں تو ٹائم دیں اپنی ذات کو. بابا بھائی ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ, اپنے آپ کو 30 سیکنڈ تو دے سکتے ہو, 1 منٹ تو دے سکتے ہو اپنے آپ کو. بیٹھ جاؤ, جیسے پانی پینے کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 3 بار اللہ پڑھ کے پانی پیو. اس کا مقصد ہے کہ ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے, فٹافٹ چلو اندر پھینکی. یار خدا کے لیے, روٹی اتنے اہتمام سے کھاتے ہو, دوائی اتنے پنکچویلٹی کے ساتھ کھاتے ہو, 8 بجے کھانی, اس سے پہلے نہیں کھانی. تو یہ اس کے لیے بھی ذرا اللہ کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لیں, تو اس سے آپ کنفیوز نہیں رہیں گے. نجومی جوتشی, مجھے لوگ فون کرتے ہیں آپ ہمیں بتا دیں. میں نے کہا یار میں کوئی جوتشی تو ہی نہیں, نجومی بھی نہیں ہوں, نہ میں اسٹرالوجر ہوں, نہ میں پالمسٹ ہوں. میں آپ کو طریقہ بتا سکتا ہوں, وہ طریقہ جو فقیر سے چلا آ رہا ہے, اس کو کر کے دیکھ لیں. آپ کو وائی یو وانٹ ٹو بیکم ڈیپینڈنٹ آن ادرس. اللہ کے ڈیپینڈنٹ بنو. اللہ سب سے پیار کرتا ہے. ہمیں اس بات کا اگر اندازہ ہو جائے, میں نے ایک واقعہ ایک دفعہ سنایا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, بہت آپ کو پتہ ہے امام مالک کے بارے میں. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے میں ایک بدمعاش رہتا تھا. تو محلے کے لوگ ایک دفعہ آئے, انہوں نے کہا جناب یہ آپ کے ہمسائے میں اتنا گونڈا نما چیز رہتی ہے, اس کو سمجھائیں. آپ نے ایک آدمی, انہوں نے کہا اچھا میں جاؤں گا. وہ کہیں گئے, اس کو کچھ کہا, پتہ نہیں کیا ہوا. وہ کچھ عرصے بعد پھر آ گئے لوگ, انہوں نے کہا آپ کے سمجھانے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا, دوبارہ جائیں. تو جب وہ لوگ چلے گئے تو اٹھنے لگے تو حاطف غیب نے آواز دی, مالک وہ ہمارا پسندیدہ ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا.
اب ایک نیا تحیر ان کے لیے آ گیا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں وہ میرا پسندیدہ ہے، ملے والے کہہ رہے ہیں وہ بدمعاش ہیں. چلے گئے وہ اس کے پاس، اب چپ کر کے بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ حیران، اب کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ نہیں رہے. وہ بڑی عزت کرتا تھا، امام سب کچھ تو کہیں. جب بہت اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے میں حیران ہوں، اللہ تجھ سے اس قدر پیار کرتا ہے اور تجھے خبر بھی نہیں ہوئی. اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑ دیے اور چلا گیا وہاں سے. اگر ہم سب کو پتہ لگ جائے بحیثیت انسان کہ ہم سب کا خالق ایک ہے اور وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے، تو آپ اپنی ساری فکریں بھول جاؤ، آپ اپنی تکلیفیں بھول جاؤ، آپ اپنے غم بھول جاؤ، اس لیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اور آپ اور میں بھی چودھری بنے پھر رہے ہیں. میں بڑا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے. وہ بھائی سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. یہ چھوٹی سی مجاز کی جو اختیار ہے یہ جز ہے، کل نہیں ہے. سو یہی فقیر سے سبق آتا ہے ہمیشہ کہ اللہ کی محتاجی اختیار کرو. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہی کہتے، اللہ کی محتاجی اختیار کرو، انسانوں کی محتاجی سے بچو، یہ تمہیں اللہ سے دور کر دے گی. سو جب آپ پکاریں گے اور آپ اس کو اپنے گھر میں جہاں بھی آپ ہیں کر کے دیکھیں، اللہ ہی تو ہے جو رسپونڈ کرتا ہے. ارے بھائی ایک کانٹا چبھ جائے تو اس کا ثواب دیتا ہے. آپ اس کو پکاریں، وہ کہا کرتے تھے پکارو اس کو، اور تم پکارو، درد سے پکارو. اگر وہ تمہاری پکار پہ جواب نہ دے وہ رب نہ رہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہیں پکارنا ہی نہیں آتا.